مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، وی ڈیزرو اٹ، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے کہ ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ مصیبت بنے ہمارے لیے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، یعنی سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا تھا، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. صاف انکار کر دیا، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں ہم نے تمہاری بات نہیں ماننی. ٹھان لی نا انہوں نے. تو جو ارادہ ہی یہ کر لے، دل میں یہ طے کر لے کہ میں نے فلاں کام نہیں کرنا، تو پھر کوئی اسے ٹس سے مس نہیں کر سکتا انسان. آخر کار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر. خود نہیں دعا کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کرواتے. اگر اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے. اور یہ صرف وقتی ایک بات ہوتی تھی، اس میں سچائی کچھ بھی نہ تھی، اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو بہرحال وہ پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے، پھر پرانی روش اور ڈگر پہ آ جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، کوئی سبق نہیں لیا. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کی سرزمین کا وارث. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ بار بار صبر کی بات آ رہی کہ صبر کامیابی کا ذریعہ ہے. اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا گیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے، یعنی ان کی ترقی، شان و شوکت، ان کا آرٹ کلچر سب کچھ ختم ہو گیا. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی تحریر تھی اب دنیا میں کوئی نہیں رہا کہ جو اس کو پڑھ کے کچھ سمجھ سکے، کوئی بھی نہ بچا.